اس سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے اکنامک سروے کا، اور اپنے اس حصے میں ہم کوشش کریں گے جو آنے والا بجٹ ہے اس کا کیا خد و خال ہوگا. اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جو اگلا مالی سال ہوگا وہ معیشت کا ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ گزشتہ 3-4 سالوں میں پاکستانی معیشت کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم اکنامک سروے کو بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو کلیئر ریفلیکشن بھی نظر آتی ہے. تو شہباز بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ اس پورے گھنٹے میں ہمارے پاس ایک زبردست پینل موجود ہے. میں تعارف کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علی حسین صاحب، ماہر معاشیات ہیں، اشفاق طولہ صاحب ٹیکس امور کے ماہر ہیں. لیکن میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا علی اکبر زیدی صاحب سے، ڈائریکٹر ہیں IBA کے اینڈ ویل نون اکانومسٹ. تو زیدی صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا گیون کے جو اکنامک سروے میں جو اس مالی سال ہماری معیشت کی پرفارمنس رہی، اور جو فائنانس منسٹر کا یہ ایک اعلان ہے کہ اگلا جو مالی سال ہوگا وہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہوگا پاکستان میں، آر یو آپٹمسٹک کہ واقعی وہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہو سکتا ہے اگلے مالی سال؟ میرا خیال ہے ہر سال جو ہے اس وقت وہ ٹرن اراؤنڈ کی بات کی جا رہی ہوتی ہے. چاہے ہماری جو گروتھ ریٹ اگر 3% ہے تب بھی ٹرن اراؤنڈ ہوتی ہے، اگر 2.6% ہے جیسے اس سال رہی ہے وہ بھی ٹرن اراؤنڈ کہی جاتی ہے. تو آج تک میرے خیال سے کوئی جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ مایوس نہیں کرتا اپنی پریس کانفرنس میں. وہ ہمیشہ یہی بتاتا ہے، مایوسی جو ہے 7 بجے یا 8 بجے کے بعد شروع ہو جائے گی آج شام. وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک، اور انہوں نے کل میں نے آپ کی پریس کانفرنس بھی دیکھی تھی، شہباز بھی تھے اور لوگ بھی تھے، بہت اچھے سوال انہوں نے کیے جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا. اور کچھ انہوں نے جو اشارے دیے ہیں یہ کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھوڑا سا بڑھا دیں گے، اور یہ جو بات جو چل رہی ہے اس کے بعد سے کہ یہ لیوی جو ہے پیٹرول کی وہ اب یہ ان کو نہیں بھیجیں، یہ فائدہ جو ہے حکومت یہ پیٹرول وغیرہ کی قیمت بڑھنے کا گرنے کا وہ عوام تک نہیں جائے گا، وہ حکومت ہی لے لے گی. اس طرح کی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. تو وہی جو بات ہو رہی ہے کہ ٹیکس تو بڑھیں گے، ان کی شاید طریقہ کار بڑھ جائے، بدل جائے، مختلف ذریعے سے یہ ٹیکس وغیرہ جمع کریں، لیکن ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ ٹرن اراؤنڈ ہوگی. خاص طور پہ کہ جو سب سے مجھے جو بڑا شوق لگا تھا وہ ہماری جو ایگریکلچر کی جو تھی -13%، انہوں نے اس کا اعتراف کیا تھا، لیکن صرف اعتراف کیا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. اور یہ شاید آپ کے کولیگز ہیں دوسرے اخباروں سے، انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ورلڈ بینک نے جو 47% جو بتایا غربت کی سطح سے نیچے پاکستانی رہتے ہیں، اور آج شہباز نے اس پہ آرٹیکل بھی ان کا ایک ہے، اس میں ذکر ہے. اور اسی طرح سے جو بالکل کم ترین 1200 روپے والی لیول سے جو نیچے آ گئے اس میں اتنا اضافہ ہوا ہے، اس کی طرف بھی انہوں نے کوئی نشاندہی نہیں کی. تو یہ نظر نہیں آتا کہ کل تو ان کا تھا دفاع کرنا کہ اب ہم ایک ایسے نہج پہ آ گئے ہیں کہ اب آگے جا سکتے ہیں اور ترقی ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ آج وہ بار بار وہ کہتے رہے کہ میں ابھی بتا نہیں سکتا آپ کو، کل یعنی آج ہی پتہ چلے گا. تو مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ہماری گروتھ ریٹ جو کم از کم 5% کی ہونی چاہیے وہ ہو جائے. خاص طور پہ جب ہمیں پتہ ہے کہ اگر 5%، 4.5% ہوگی تو ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کرائسس پیدا ہو جائے گا. اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کوئی انہوں نے علی اکبر زیدی صاحب، اگر نمبرز کی بات کر لیں، چونکہ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک پبلک سیکٹر کی سپینڈنگ نہیں ہوتی، پرائیویٹ سیکٹر بھی اس طریقے سے سپینڈ نہیں کرتا. اگر آپ باقی ساری چیزوں کو نیوٹرل بھی کر دیں، سیکیورٹی سچویشن کو، پولیٹیکل کو، اکنامک کو، تو ایک پبلک سیکٹر سپینڈنگ ایک اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سپینڈ کرے گی اور انویسٹمنٹ بڑھے گی. لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو آج بجٹ اناؤنس ہوگا اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ کا خسارہ ہے اس کا ہدف کو 4.8% کے قریب رکھنے کی یہ بات کر رہے ہیں، جو کہ اس مالی سال سے تقریباً 2% کم ہی ہوگا جو اوریجنل ان کا ٹارگٹ تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2% کی جو بجٹ کے اندر کنسولیڈیشن کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ یہ والا جو مالی سال اگلا ہوگا یہ ٹرن اراؤنڈ کا سال ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ نے جو بات کی اس کو عام طور پہ کراؤڈنگ ان کہتے ہیں. جب پبلک سیکٹر دو پہلو ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے اور کچھ ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں پبلک سیکٹر آ جاتا ہے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کو کراؤڈ آؤٹ کر دیتا ہے، اس کو آنے نہیں دیتا. لیکن پاکستان میں کیونکہ پبلک سیکٹر کا ایک کردار رہا ہے اور اس میں بہت ساری ایکیڈیمک ریسرچ بھی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ جب پبلک سیکٹر آگے جاتا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کا حوصلہ بڑھتا ہے اور وہ آگے آتا ہے. آپ خود سوچیں کہ 22% انٹرسٹ ریٹ سے لے کے ابھی تک 11% جو ہوئی ہے، تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر نہیں آئے گا، پبلک سیکٹر ہی آ سکتا تھا.
مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ جو کچھ کوشش کر رہے ہیں جس پہ آپ بہت سارا لکھتے رہے ہیں، یہ انرجی پرائسنگ پہ تھوڑا بہت اور یہ سولر پرائسز پہ تھوڑا بہت اگر یہ کر سکتے ہیں، اور اگر ان کا انٹرسٹ ریٹ 11% پر ہی ہوتا ہے اس سال، تو ممکن ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آگے آئے. لیکن مجھے ہمیشہ جو سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے. ڈیفینس کو آپ نہیں کم کر سکتے، انٹرسٹ پیمنٹس کو آپ نہیں کر سکتے، تنخواہیں آپ خوب کم از کم 8% بڑھائیں گے جو انفلیشن ریٹ سے زیادہ ہوں گی، بڑھنی چاہیے لوگوں کو، عام لوگوں کو ملنی چاہیے، لیکن یہ صرف سرکاری شعبے میں ہوگی. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ ڈیفیسٹ جو ہے آپ کا وہ کم نہیں ہوگا، وہ اتنا ہی برقرار رہے گا. کل جو آپ نے سوال پوچھا تھا، یہ کسی نے پوچھا تھا، انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، بلکہ پازیٹیو ہو گیا ہے، اور ہم ڈیفینس کو اور انٹرسٹ پیمنٹس کو وغیرہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایونچولی تو دیکھنا پڑے گا. تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ہماری جتنی ہماری ٹارگٹس جو ہیں ریونیو کے وہ میٹ ہو رہے ہیں. ایف بی آر کا ٹارگٹ میٹ نہیں ہوا تھا، اسی وجہ سے اگلے سال کا ٹارگٹ، جیسے کسی نے پوچھا بھی تھا، آپ کچھ فیصد اس کو بڑھا دیتے ہیں اور وہ بڑھ جائے گا تو وہی ہوگا. تو اس سال بھی ہمیں لگتا ہے کہ ٹارگٹ تو ان کے میٹ نہیں ہوں گے، تو وہ خسارہ چلتا رہے گا. اور انٹرسٹ ریٹ میرے خیال سے اور کم نہیں ہونے والا، کیونکہ جو اندیشہ ہے کہ انفلیشن 7 اور 8% کے قریب ہوگا، تو انفلیشن ریٹ، انٹرسٹ ریٹ ہمیشہ اس سے اوپر رکھا جاتا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پبلک سیکٹر اگر انٹروین کرے گی، پرائیویٹ سیکٹر آنے کے لیے تیار ہوگا. اچھا زیدی صاحب، بیفور آپ سے ہم اجازت لیں اور باقی اپنے جو ایکسپرٹس کو شامل کریں، یہ جو مالی سال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو حالیہ پاکستان انڈیا کے درمیان ملٹری ایسکیلیشن ہوئی، اور جو دفاعی بجٹ ہے نیچرلی اب جو تھریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے ایسٹرن فرنٹ سے، اور انٹرنلی بھی جو سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ کس حد تک ہمارے اپنے جو پرابلمز ہیں انٹرنلی، اکانومی کے فنڈامنٹلز، بہت سے ایشوز ہیں، بٹ یہ جو ایشو ہے یہ کس حد تک ہماری معیشت کو متاثر کر سکتا ہے؟ کیونکہ اب آپ جو اب کی دفاعی ضروریات ہیں اس کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے، تو کس قدر اس کا امپیکٹ ہوگا پاکستان کی معیشت کے اوپر؟ تو میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا یہ جو اگر ان کو کچھ سائبر وار کی طرف، سائبر ٹیکنالوجی کی طرف، اس طرف جانا پڑے گا، اور مختلف جو بھی اگر جو اخباروں میں آ رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے میڈیا پہ کہ یہ چائنا ان کو مزید جہاز دینے کے لیے تیار ہے، تو یہ ایک سال میں تو نہیں ہوگا، یہ 2-3 سال کا پروگرام ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ خطرہ بھی ان کو ہے، اور ہماری حکومت کو اور فوج کو، کہ ایک اور حملہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں. تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ڈیفینس بجٹ تو بڑھے گا، لیکن وہ اپنی جگہ ہے. لیکن میں ایز این اکانومسٹ ہمیشہ یہی کہوں گا کہ ہماری جنگ جو ہے اب وہ اس کا محاذ کئی ہیں. ایک تو ظاہر ہے پانی کا مسئلہ ہے، کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے، اور عسکری قوتوں کا مسئلہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ تعلیم کا بھی مسئلہ ہے، ہماری جو معیشت کا بھی مسئلہ ہے. اگر ہم ان کو صحیح نہیں کریں گے تو یہ ایک امبیلنس رہے گا. جہاں تک ملک کے دفاع کی کرنے کی بات ہے، وہ کئی سطح پہ ہوتی ہے، وہ معیشت بھی ہوتی ہے، ایک عسکری طور پہ بھی ہوتی ہے، ڈپلومیٹکلی بھی ہو رہی ہے. اور یہ موقع بہت اچھا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک ٹیم گئی بھی ہے امریکہ میں اور برطانیہ میں، وہ ڈپلومیٹکلی ہینڈل کری ہے.